قوم نے ایسے کئی سانحات دیکھے ناظرین جن میں مذہب کو بنیاد بنا کر بے قصوروں کی جان لی گئی، ذاتی دشمنی کو مذہبی رنگ دیا گیا، اور آج بھی سیاست میں مذہب کا استعمال کرنے کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ مسئلہ جو کہ مسئلہ ہی نہیں، اسے ابھار کر احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر یہ رسم چل پڑی یا اس کو روکا نہیں گیا تو پھر کل نہ میرا گھر محفوظ رہ سکے گا، نہ آپ کا گھر، نہ ہی اس ملک میں کسی اور کا گھر۔ اس لیے اپنے سیاسی اختلافات کو سیاست تک ہی محدود رکھنا ہوگا، اپنے سیاسی احتجاج کو سیاسی احتجاج تک ہی محدود رکھنا ہوگا، نہ کہ اگر کچھ نہ ملے تو آپ اس میں مذہب کا تڑکا لگا دو اور پھر پوری قوم کا ستیہ ناش کر دو۔ اس بات کی اجازت نہ کسی کو اس ملک کا قانون دے گا، نہ اس ملک کا آئین دیتا ہے، اور نہ ریاست پاکستان دے گی۔ ناظرین، مسجد ضرار یاد رکھیں، اور پھر ایسے لوگوں کو نظر میں رکھیں جو دین کا نام استعمال کر کے وہ اقدام اٹھانا چاہتے ہوں جس سے ملک میں افراتفری پھیلے، جس سے ملک غیر یقینی کا شکار ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے بتائیں کہ کتنے دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو، کتنے دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھارت کی درندگی برداشت کرتے ہوئے؟ کیوں نہیں اٹھے ان کے لیے؟ کیوں مارچ نہیں کیا؟ فتویٰ دیتے، جہاد کے لیے نکلتے، کم از کم سرحد پر جا کر احتجاج کر لیتے، تحفظ مقبوضہ کشمیر مارچ کرتے نا۔ کہاں گم تھی مولانا فضل الرحمان صاحب؟ آپ کی زبان تالے کیوں لگ گئے تھے آپ کی زبان کو؟ 10 سال کشمیر کمیٹی کے نام پر وزارت کے برابر آپ نے مراد کو انجوائے کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی عملی اقدام آپ نے نہیں اٹھایا؟ ہاں، اگر عمران خان کا قبضہ ہوتا مقبوضہ کشمیر پر تو پھر مولانا صاحب نے خود بندوق اٹھانی تھی۔ ٹینک میں تو بیٹھ نہیں سکتے، ٹینک پر بیٹھ جاتے اور جھنڈا گاڑ دیتے اپنا مقبوضہ کشمیر میں جا کر۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عمران خان کی حکومت پاکستان میں ہے، اس لیے مارچ مقبوضہ کشمیر کی جانب نہیں، اسلام آباد کی جانب ہے، کیونکہ مقصد اسلام نہیں اسلام آباد ہے۔ اس لیے مولانا صاحب یہ جو مذہب کارڈ ہے اس کا استعمال بند کریں اور مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے منسٹر انکلیو میں جانے کا نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا ہے، توبہ توبہ کرنے کا ہے۔ اس ملک میں مذہب کے نام پر یہ کھیل اب مزید نہیں چلے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔